الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجب شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستو، بارگاہ رب العالمین سے دعا کریں کہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 3 مختلف مقامات سے مختصر آیتیں پڑھی اور حدیث پاک پڑھی ہیں، بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، یہ شوال کا مہینہ ہے اور شوال اور ذوالقعدہ یہ دونوں وہ مہینہ ہے جس میں حجاج کرام بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ حج کے ایام تو 5 دن ہے، 9، 10، 11، 12، 13، یعنی 8، 9 ذی الحجہ۔ بہرحال حج کے ایام ذی الحجہ میں شروع ہوتا ہے، لیکن حجاج کرام شوال کے مہینے سے ہی اور ذوالقعدہ کے مہینے سے ہی وہاں پر جانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہنچنے لگتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے ذہن میں بات آئی کہ چند باتیں کیوں نہ جس گھر کی زیارت کے لیے طواف کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اس کی عظمت و تقدس کے متعلق چند باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے بے شک پہلا گھر، ان اول بیت وضع، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مکانات، کوئی گھر، کوئی در و دیوار نہیں، اس وقت سے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرایا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ عبادت کے اعتبار سے سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، یہ خانہ کعبہ ہے کہاں؟ یہ خانہ کعبہ دنیا کے بیچ میں ہے، اور اسی کے یہ آسمانی یہ زمین پر ہے خانہ کعبہ، جہاں پر انسان ایمان والے لوگ طواف کرتے ہیں، اور اسی کے برابر میں 7 آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں پر فرشتے جس کی طواف کرتے ہیں، جس گھر کی طواف کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں مجھے بیت المعمور کو دکھایا گیا، جس کو قرآن مقدس میں اعلان کیا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے، وہ مکانات
مقامات ہیں جہاں پر فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المعمور میں ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کی طواف کرتے ہیں، اور جن فرشتوں کا نمبر ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک اس فرشتوں کو دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ آئیے میرے عزیز دوستو، بیت المعمور کی بالکل ہو بہو اسی کے سیدھے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے بعض مورخین حضرات نے کہ اگر بیت المعمور کے بیچ سے اگر پتھر کو چھوڑا جائے تو خانہ کعبہ کے بیچ میں آ کر کے گرے گا، یعنی سیدھے کے اعتبار سے اسی برابر میں ہے۔ 7واں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں پر طواف کرتے ہیں، اور دنیا میں ایمان والوں کا کعبہ ہے جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مقدس میں اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، وہیں سے زمین کو پھیلانا شروع کیا۔ جیسے کہ پہلے دنیا کے اندر پانی ہی پانی، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے زمین کو دھیرے دھیرے پھیلانا شروع کیا۔ پھیلانے کے بعد زمین ہلنے لگی، پھر زمین جب ہلنے لگی جس طرح کر کے ہلنے لگی، ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے پانی میں، تالاب میں یا نہر میں، ندی میں یا پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر ایک چٹائی کو رکھا جائے تو ذرا سی ہوا آنے کی حرکت سے وہ چٹائی ہلنے لگتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اپنی جگہ پر مضبوط کرنے کے لیے جو ہے پہاڑوں کو میخیں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ کہتا ہے کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کا بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو میخیں، جب پہاڑ کو مضبوطی کے ساتھ یعنی کیل کے مانند گڑھ دیا جس سے زمین بالکل ہلنا بند ہو گیا، اور انسانوں کے لیے رہنے اور بسنے کے انتظام اور ہر طرح کے سہولت ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بارے میں حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے، ان کے قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ جو ہے 10 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے مرتبہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ بیت المعمور کے برابر میں، اسی کے سیدھ میں دنیا میں جاؤ اور وہاں پر زمین میں جا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ حضرت فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، دوسرے مرتبہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، تیسری مرتبہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹے جو حضرت شیش علیہ السلام ہے، جو ہے حابیل کے قتل کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے، ان کے جو ہے ان کے قتل کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تیسری مرتبہ تعمیر کی۔ چوتھے مرتبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو چوتھے مرتبہ میں تعمیر کی۔ پانچویں مرتبہ میں قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ چھٹے مرتبہ میں قبیلہ بنو جرہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ساتویں مرتبہ میں قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت میں میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال کے ہو چکے تھے، اور قبیلہ قریش جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے اس وقت میں یقیناً ایک قبیلہ خاندان میں لڑائی اس بات پر ہو رہی تھی جو حجر اسود ہے اس کو میرے خاندان والا رکھے گا، اسی طرح ایک خاندان والے ایک قبیلہ والے دوسرے قبیلہ والوں کو کمزور سمجھتا تھا اور نیچا سمجھتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ ہم بڑے اونچے خاندان والے ہیں، قبیلے والے ہیں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہم حجر اسود کو رکھیں گے۔ لہٰذا میرے دوستو یہ باتیں چلی، لڑائیاں چھڑ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ صبح کے وقت میں جو سب سے پہلے یہاں پر آئے گا
لہذا جو ہے وہ شخص جو ہے پتھر کو حجر اسود کو وہی رکھے گا، جس قبیلے کا آدمی آئے گا حقدار وہی ہوگا۔ بہرحال میرے دوستو، یقین دیگر بڑے بڑے قبیلے کے سرداران قریش وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یقین دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر سبھی خاندان والے قبیلے کے بڑے بڑے سرداران قریش خوش ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین صادق مانتے تھے، کہتے تھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک کو بچھایا اور اس پر حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے بڑے بڑے آدمیوں کو بلایا اور ایک ایک کونے کو پکڑوا کر کے حجر اسود کو قریب کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو رکھا۔ گویا ہر قبیلے کے اعزاز اکرام کے تقریب کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کو انجام دیا۔ گویا کہ اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد سلطان نے۔ یقین بات دیگر میرے دوستو، اس میں یہ روایات کے اندر ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہو، بلکہ تھوڑی سی جس نے مرمت بھی کی ہے اس کو بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں شمار کیا گیا ہے ان 10 میں سے۔ بہرحال میرے دوستو، تو خانہ کعبہ کی فضیلت میرے دوستو، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی عظمت و تقدس، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے، ان میں سے خانہ کعبہ ہے۔ بیت اللہ شریف کو انسان دیکھ رہا ہے، اس کو ثواب لکھا جا رہا ہے، دعا نہیں پڑھ رہا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں لگا نہیں رہا ہے، بلکہ صرف محبت کی نظر سے بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے، اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ آپ اکابرین فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی جب سب سے پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑھے، وہ دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ ایک حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات کے اندر 4 صفحات کے اندر یہ واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، سرسری طور پر میں انداز کی عرض کیے دیتا ہوں میرے دوستو۔ ایک نوجوان شخص تھا، اس کے بارے میں آتا ہے بڑا ہی خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، قد و قامت میں بھی، ہر اعتبار سے بھی، علم میں بھی، ڈگری میں بھی، ہر اعتبار سے بہت زیادہ ماہر تھا، سائنس کے اعتبار سے بھی۔ یقیناً میرے دوستو، ہر انسان اس کے جانب کھنچتا چلا جاتا تھا، چاہے جو جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ میرے اعزاء اقارب میں سے اس کا رشتہ ہو، لیکن میرے دوستو وہ انسان، وہ نوجوان خدا کا منکر ہو گیا تھا، دوہریا ہو گیا تھا، اللہ کا وجود کا انکار کرنے والا تھا۔ یقیناً سائنس میں اتنا ترقی کیا، اتنا پڑھائی حاصل کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے انکار کرنے لگا اور یقین بات دیگر عذاب قبر کو جھٹلانے لگا، عذاب آخرت کو جھٹلانے لگا، تقدیر کو جھٹلانے لگا۔ یقین بات دیگر میرے عزیز دوستو، حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کے بارے میں باتیں سن رکھی تھی، کچھ بات میں نے نہیں کی، بہرحال ذرا سے میں نے اشارہ کیا، وہ کہنے لگے میں پھر بھی اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنی کہ آپ لوگ بتاتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، یہاں تک نرمی سے انہوں نے بات کی۔ ایک دن کا واقعہ ایسا پیش آیا کہ وہ نوجوان نوکری کے لیے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، بیمار گر جانے کے بعد جو ہے اندرونی چوٹیں آئی، یقین بادگر آپریشن کیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہونے لگا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا، کاروبار کے لیے پھر نوکری سنبھالنے کے لیے گیا، ہاتھوں سے پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے 4 تولیے ایک ساتھ بھیگ جاتا تھا، اتنا رفتار کے ساتھ پسینہ نکلتا تھا اس کے جسم سے، وہ کام کرنے سے عاجز ہو گیا، وہ اللہ کو جو ہے انکار کرنے والا تھا، اللہ کا قہر اس پر نازل ہوا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یقین دیگر وہ نوجوان کے بارے میں آتا ہے، پھر جو وہ نوجوان پھر ایک مرتبہ چلتے چلتے گھر کے آنگن میں گر گیا۔ اس کے بعد جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، وہ نوجوان کہتا ہے مجھے ایک انسان 2 دکھائی دیتا ہے، ایک مکان 2 نظر آتا ہے، لہذا
میرے دوستو پھر وہ کام کرنے سے عاجز ہو گیا. دھیرے دھیرے اندر سے جو ہے بیماریاں بڑھتی چلی گئی. یکے بعد دیگر بہت ساری باتیں ہیں. مختصر میں یہ کہ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بڑے بھائی کو صلاح دی کہ یہ انسان اتنا عاجز ہو گیا ہے, وہ کروٹیں نہیں بدل پا رہا تھا. ان کے ماں باپ اور بھائی بہن اس کے کروٹیں بدل رہے تھے. جو ہے امیر گھرانے کے شخص تھے, نوجوان تھے. بہرحال میرے عزیز دوستو جب وہ اتنا کمزور ہو گیا, اتنا ضعیف ہو گیا, حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ مکۃ المکرمہ اس کو لے جائیں ڈاکٹر کے یہاں, لیکن واپسی کے وقت خانہ کعبہ کی زیارت کرا لیں. بہرحال نوجوان کو لے جایا جاتا ہے. ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں یہ نوجوان بچنے والا نہیں ہے, اس کی آخری وقت ہے, لہذا گھر لے جائیے, ماں باپ سے ملاقات کر لے گا. گھر لے کے آتے ہیں. حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں یاد تھی. خانہ کعبہ کی قریب لایا گیا. وہ نوجوان کی نظر جیتی بیت اللہ کی شریف پر پڑی, خانہ کعبہ پر پڑی. نظر پڑتے ہی اس کی دل میں عجیب کیفیت سکھا گئی اور کہنے لگا پروردگار عالم یا اللہ تو برحق اللہ ہے, آپ ہر چیز کرنے پر قادر ہے, تم مجھے صحت یابی عطا فرما, اس طرح مجھے تندرست عطا فرما کہ میں کل صبح آپ کے گھر کی زیارت خود پیدل کر سکوں, طواف کر سکوں. میرے دوستو کتابوں کے اندر آتا ہے, وہ خود اپنا واقعہ عرض کرتے ہیں. حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں اس واقعات کو. بہرحال میرے دوستو تو وہ کہتے ہیں دوسرے دن اس نوجوان نے خود چل کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کی. اکابرین فرماتے ہیں پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے. طواف کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے. میرے عزیز دوستو حجاج بن یوسف وہ بڑے ہی وہ وقت کے خلیفہ اور بادشاہ تھے. ایک نابینا شخص طواف کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. 3 طواف حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیے اور اس اندھے شخص کی دعاؤں کو سن رہا تھا. وہ زور زور سے دعائیں مانگ رہا تھا, پروردگار عالم میری آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیجیے, یہی دعائیں کر رہا تھا. حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اندھے شخص سنو, میرے طواف مکمل ہونے سے پہلے اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. لہذا تم اس طریقے سے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے طواف مکمل ہونے سے پہلے تمہاری آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے. میرے عزیز دوست کتابوں کے اندر آتا ہے وہ بادشاہ کا جو اعلان ہوتا تھا وہ اٹل ہوتا تھا. میرے دوستوں بہرحال وہ اندھے شخص حضرت جو ہے حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے طواف زیارت مکمل ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ کر کے آ گئی. میرے دوستو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, اس نے منت مانی ہے. خانہ کعبہ وہ جگہ ہے, بیت اللہ شریف وہ جگہ ہے جہاں پر میرے دوستو 24 گھنٹے زیارت کرتے ہیں لوگ, 24 گھنٹے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, ہر وقت 24 گھنٹے میں ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر لمحے میں اذان کی آواز آتی ہے. پورے عالم میں اذان ہوتی رہتی ہے. یہ دنیا بہت بڑی ہے, اللہ کا نظام ایسا بنا ہوا ہے, کہیں ظہر کا وقت ہے, کہیں عصر کا وقت ہے, کہیں فجر کا وقت ہے, ہر وقت نمازیں ہوتی ہے اور ہر وقت جو ہے اذان بھی ہوتی رہتی ہے. میرے عزیز دوستو وہ بزرگ شخص کے بارے میں آتا ہے, وہ اس نے منت مانی کہ پروردگار عالم اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک ایسی عبادت کروں گا جو پوری دنیا میں اس وقت عبادت نہ کرتا ہو. پوری دنیا کے انسان اس وقت میں وہ عبادت کرنے سے خالی ہو, میں وہ عبادت کروں گا. منت مانگنا جائز ہے, اس کو پورا کرنا واجب ہے. پورا کرنا واجب ہے. اس شخص نے مانگا کیسے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایسے وقت میں آپ کی عبادت کروں گا, وہ عبادت کروں گا جو پوری دنیا کے لوگ اس عبادت سے خالی ہو, اس وقت میں آپ کی عبادت کروں گا. میرے دوست کے بعد دیگر علماء کرام کا ہجوم جمع اکٹھا ہو گیا. سب نے ایک کے بعد دیگر فتویٰ دیا بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے اور 24 گھنٹے نماز بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہا جی ہاں ایک چیز ہے, ایک عبادت ہے 24 گھنٹے ہوتی ہے, لیکن وہاں پر اگر تم علل اعلان یہ کر دو عاجزی اور انکساری کے ساتھ
اور لوگ مان جائیں تو آپ کو عبادت کر سکتے ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا خانہ کعبہ کے وہاں پہنچے آپ وہاں یہ اعلان کریں کہ 1 منٹ کے لیے آپ حضرات رک جائیں طواف کرنے سے، 1 منٹ کے لیے مجھے موقع دیجیے تاکہ میری منت پوری ہو جائے. بہرحال میرے عزیز دوستو، بیت اللہ شریف کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو دیکھنا ثواب، ان میں سے بیت اللہ شریف ہے. محبت کی نظر سے انسان دیکھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے. دوسرے نمبر پر ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا ثواب. محبت کی نظر سے ایک انسان محبت کی نظر سے اگر ماں باپ کو دیکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کی جانب محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو ایک حج اور حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک انسان اپنے ماں باپ کو پورے دن میں 24 مرتبہ یا کئی مرتبہ اگر اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی جانب محبت کی نظر سے دیکھے تو کیا اس کو کئی مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہم و گمان اور جو ان کا عقیدہ ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. میرے دوستو، پہلی بات بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، اس پر ثواب ہے. پہلی نظر جو ہے اس کو دیکھنا ثواب. دوسری بات ماں باپ کی جانب محبت کی نظر سے دیکھنا، اس پر بھی ثواب ہے. تیسرے نمبر پر ہے قرآن مقدس. آپ قرآن مقدس پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر آپ محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو بھی قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے. میرے دوستو، ایک واقعہ لکھا ہے، ایک کتاب ہے بکھرے موتی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. مختصر انداز میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو جانے کے بعد جب اس کو قبرستان میں دفن کیا گیا، قبرستان لے جایا گیا، تو قبر کے پاس، جنازے کے بعد قبر کے پاس جب لے جایا گیا تو قبر سے الگ ہی خوشبو پھیل رہی تھی. پورے قبرستان میں اس قبر سے خوشبو پھیل گئی. ہر لوگ خوشبو کو آنند لے رہے تھے اور خوشبو کا انہیں احساس ہو رہا تھا. لوگ حیران و پریشان ہو گئے. یہ انسان قرآن کا تعلیم یافتہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، کوئی اور خاص عمل اس کی زندگی کے اندر عوام کے نظر میں نہیں ہے، آخر اس کے قبر سے ایسی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ بہرحال لوگوں نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد اس کے گھر لے چلے گئے اور ان کے گھر والوں سے سوال کیا، آپ کے ابا کا کوئی خاص عمل ہے تو بتلا دو، یا فلاں شخص کا کوئی خاص عمل ہے، کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے آج قبرستان میں اس کی قبر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پورے قبرستان خوشبو سے معطر ہو گئی. بہرحال میرے دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کے گھر والوں نے کہا کہ ابا جان قرآن کریم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جب وہ نماز پڑھ کے آتے تھے قرآن کریم کو کھولتے تھے اور یہ کہتے تھے پروردگار عالم یہ بھی سچ ہے، یا اللہ میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کا یہ بھی سچ ہے، آپ کا ہر فرمان سچ ہے. ہر ایک لائن میں انگلی دوڑاتا تھا، ہر ایک صفحات پر انگلی دوڑاتا تھا. میرے دوستوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت سے، اس کی محبت کی وجہ سے، جس اخلاص اللہیت کے ساتھ محبت سے قرآن کریم کو دیکھ رہا تھا، اس کی زیارت کر رہا تھا، اللہ نے وہ مقام اور مرتبے سے نوازا ہے. میرے عزیز دوستو، تو تیسری بات یہ کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی جو ہے ثواب ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں. اور چوتھی بات یہ، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے. تو 4 چیزوں کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھنا ثواب. پہلی بات کعبہ شریف کو دیکھنا ثواب. دوسری بات جو ہے قرآن، ماں باپ کی جانب محبت کی نظر سے دیکھنا ثواب. تیسری بات قرآن مقدس